السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ القدر کی تلاوت کریں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ آج میں نے سوچا شب قدر کی رات ہے، اکثر لوگ سورۃ القدر کی تلاوت کرتے ہیں اور سورۃ القدر کی تلاوت کرتے ہوئے غلطی نہ کر جائیں۔ بہت بڑی مسٹیک جو اس سورت کے اندر لوگ کرتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس سورت کو تلاوت کرتے ہوئے یہ غلطیاں مت کریں۔ کم از کم 10-15 منٹ کی ویڈیو ہے، سن لیں، اس کے بعد یہ تلفظ کے ساتھ پڑھیں، پریکٹس کریں۔ جب شب قدر میں آپ یہ سورت پڑھیں گے آپ کو پڑھنے میں سکون آئے گا۔ سورۃ القدر مکیہ۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لفظ ہے انا، سب سے پہلے نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار۔ آگے مد منفصل ہے، یہ جو نون کے بعد الف آ رہا ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل میں۔ مد منفصل کی تعریف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو یا یعنی دوسرے لفظ میں ہو، لفظ کلمہ ایک ہی بات ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ اور مد منفصل کی مقدار کیا ہے؟ 2.5 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انا انزلناہ۔ اب حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن پہ اخفا کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے۔ زا حروف صفیرہ میں سے ہے، اس کو باریک پڑھا جائے گا اور سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ انزلناہ فی، فا کا مخرج ہے، اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، مخرج آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ لیلۃ القدر، یہاں لام کے بعد یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، یا لین، لام یا زبر لی، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ لیلۃ القدر، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج ہے 2 نقطوں والے قاف کا، کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ قاف کے بعد دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قد، قدر، را ساکن ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں قدر، قدر نہیں پڑھنا، قدر پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ، دال کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں پڑھنا، دال ساکن ہے۔ قدر، لیلۃ القدر، اگر ملا کے پڑھیں گے تو را کے نیچے زیر ہے، وہ زیر پڑھی جائے گی، اور وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا۔ ملا کے پڑھیں گے تو قدری وما، اوکے۔ اس کے بعد ہے، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، قدر۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وما ادراک، میم کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے جس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، وا، اس کو وا نہیں پڑھنا۔ وما ادراک، دال ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہو، زبر ہو، پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ پر پڑھنے والی حالتوں میں سے ہیں یہ حالتیں بھی، تو اس کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ آگے کاف ہے، یہ کاف سختی سے پڑھا جاتا ہے، باریک ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے، کاف۔ اب سخت حصہ کون سا ہے؟ جو زبان کے اوپر، بالکل اوپر والا جو تالو ہے، یہ تالو کا سخت حصہ ہے، کا، کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میم کے آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لام کے بعد یا ہے، یا ساکن، اس کو یا، یہ یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ آگے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، دال ساکن ہے، اس کو قدر نہیں پڑھنا، قدر، دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کے بعد ہے لیلۃ ال،
یہ دوسری دفعہ جو ہے، تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے، آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من، یہاں پر بھی دال کو ساکن ہے، دال قلقلہ کرنا ہے، دال کے اوپر زبر نہیں پڑھنا، قدر نہیں پڑھنا، قدری۔ خا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، را کے اوپر دو پیش ہیں، اور یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے۔ خیر من الف شہر، یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں لوگ، یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، پریکٹس کیجئے گا تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ آئے۔ یہ لفظ ہے، شین کے بعد ہا ہے، یہ ہا ساکن ہے، شین ہا زبر، شاہ راد و زین شہرن، جب وقف کریں گے دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، ہا بھی ساکن ہے پہلے سے، را کو ساکن کر دیں گے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن آپ نے صحیح پڑھنا ہے، شہر نہیں پڑھنا، شہر، الف شہر، اگر شہر پڑھیں گے تو یہ ہا کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، جو کہ غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا۔ خیر من الف شہر، را لاسٹ پہ کیونکہ را ساکن ہونی ہے تو را کی آواز آنا بھی ضروری ہے، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ نون تنوین کا اخفاء ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں۔ آگے ہے تنزل الملائکۃ، زا حروف صفیریہ میں سے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، تا کا مخرج ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا تا، دو نقطوں والا تا بریک پڑھا جاتا ہے، تنزل الملا، یہاں میم کے بعد جو لام ہے، لام کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اس کو اس کی مقدار ہے لمبا کرنے کی، یعنی اس کو لمبا جو کیا جائے گا 5 الف کے برابر لمبا کر گیا، اور یہاں پر حرف مد کون سا ہے؟ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ حرف مد ہے، اور آگے جو حمزہ ہے عین کی شکل میں، یہ حمزہ آنے کی وجہ سے یہ مد ہو رہی ہے۔ ملائکۃ، ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے والروح، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ کو جب را سے ملائیں گے، الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، واؤ را زبر ور، را واؤ پہ شروع، والروح، ہا بریک ہے، یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کیسے پڑھ جاتے ہیں؟ والروح، یہ اس طریقے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، یہاں پہ ہا بریک ہے، جو جیم کی شکل میں ہا آتی ہے یہ بریک پڑھا جاتا ہے، درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ حلق جو چیز حلق سے جو منہ کی طرف ہے حلق، اس سے جو ادا ہوتی ہے وہ بریک ہوتی ہے، یہ ہا جو ہے بریک ہے۔ والروح، حو، جب تک اس میں یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا، یہ والی آواز نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ صحیح نہیں پڑھا جائے گا۔ فیہا، یہاں پر فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آگے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ جس حلق سے یہ ہا ادا ہو رہا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، تو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فیہا، اس کے بعد ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، حمزہ با کے بعد حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الف ہے، الف نہیں ہے، اگر الف ہوتا تو یہ اس کے نیچے زیر نہ ہوتا، الف خالی ہوتا ہے، جب زبر زیر پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، یہ ذال ہے، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، بِإِذْنِ، ذال کا مخرج ہے، زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، ذال، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا، اور ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہاں پر ہا کو پہلی میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، دوسری میم جو جس کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ ربہم من کل، نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ امر، یہاں میم ساکن ہے، اس کو زبر یا زیر دے کے نہیں پڑھنا، امر نہیں پڑھنا، امر، را ساکن ہو جائے گا۔ اب آگے ہے سلام ہی حتی، سین بریک پڑھا جائے گا، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، حروف صفیریہ میں سے ہے، اور آگے ہے ہیا، اب اس کو ہیا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، یا کو لمبا نہیں کرنا، ہیا حتی، اس کو حتی نہیں پڑھنا، یہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق
جو حلق منہ کی طرف ہے اس سے ادا ہوتا ہے یہ ہا، یہ ساؤنڈ آنا چاہیے. حتی مطلع، تا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا اور اس میں قلقلہ بھی ہے. مت، اس کو مت پڑھیں گے تو تا پڑھا جائے گا، دو نقطوں والا، معنی چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا. مطلع، مطلع، عین ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا. مطلع الفجر، فجر نہیں پڑھنا، اگر فجر پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. فجر، فجر، اوکے. یہ را ہے، را کو پڑھتے وقت آپ نے خاص یاد رکھنا ہے کہ را کو بریک نہیں پڑھنا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لام پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ساؤنڈ کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہو، لیکن را پڑھا جا رہا ہے. فجر، فجر، اوکے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب ہم پڑھتے ہیں لہجے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور قرآن پاک سیکھنے کی توفیق دے.